معزز احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے اور یہ زندگی عمل کے لیے ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اچھا عمل کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور خدا نہ خواستہ برا عمل کریں گے تو پھر برا بدلہ ملے گا۔ ہم پر کئی مرحلے گزر چکے ہیں اور کئی مرحلے ابھی باقی ہیں، جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔ انسان پر ایک بہت بڑا وقت گزر چکا ہے جبکہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ پیارے دوستو، میرے پیدا ہونے سے پہلے، میرے والدین کی شادی ہونے سے پہلے مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، میرا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ کئی صدیاں گزر گئیں، کوئی تذکرہ نہ تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی تذکرہ نہ تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ ایک دور ہمارے اوپر یہ گزرا، دوسرا دور ہمارے اوپر یہ گزرا کہ ہم اپنی والدہ کے شکم میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام بنایا، قربان جاؤں اس کی قدرت پر اور قربان جاؤں اس کی رحمت و عنایت پر۔ پیارے دوستو، ہم نے ہسپتالوں میں دیکھا جو بچے قبل از وقت پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو ایک خاص قسم کا شیشہ ہوتا ہے، اس میں رکھتے ہیں۔ اب ہر کوئی جانتا ہے کہ اس پر کتنا خرچ ہوتا ہوگا، لیکن ماں کے پیٹ میں وہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے فٹ کر دیا ہے، کسی کو پتا بھی نہیں، کوئی خرچ بھی نہیں۔ بہرحال جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت ہماری حالت ایسی تھی کہ نہ ہمارے ماں باپ کو پتا تھا کہ یہ کیا ہے، اور نہ خود ہمیں پتا تھا۔ ہمیں تو کیا پتا ہوتا، 4 مہینے تک مختلف شکلیں بدلتے بدلتے ہمارے اندر روح ڈالی گئی۔ معزز احباب گرامی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ بے شک تم میں سے ہر ایک کو اس کی ماں کے رحم میں 40 دن تک نطفہ کی شکل میں، اور 40 دن تک جمے ہوئے خون، اور 40 دن تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رکھا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح ڈالتا ہے، اور اسے ان 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کی موت کب اور کہاں ہوگی، اور یہ کہ وہ نیک بخت ہوگا یا شقی و بدبخت۔ اب ہمارا نام کن لوگوں میں لکھا ہوا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ فرشتہ یہ سب پوچھتا ہے، اور پوچھنے کے بعد پھر بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک دور ہم پر یہ گزرا ہے جس وقت مجھے اور آپ کو پتا نہیں تھا کہ ہم کون ہیں۔ اس کے بعد روح ڈالنے سے 4 مہینے پہلے اور 5 مہینے بعد ہم اپنی ماں کے پیٹ میں رہے، لیکن یہ دور جو گزرا میرے اوپر اور آپ کے اوپر، اس کا مجھے بھی اور آپ کو بھی پتا نہیں۔ بہرحال اس کے بعد ہم دنیا میں آ گئے۔ اب یہاں سے دوسرا دور شروع ہو گیا۔ ایک دور تھا ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے تک کا، اور دوسرا دور تھا ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد کا، اور تیسرا دور ہے پیدا ہونے کے بعد کا۔ یہاں ہم نے اس زمین پر قدم رکھا۔ کیسے قدم رکھا؟ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا مفہوم ہے کہ تجھے یاد ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو سارے ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا۔ پیارے دوستو، بچہ کیوں روتا ہے؟ یہ کوئی اس سے پوچھے، صاحبزادے میاں روتے کیوں ہو؟ تم نے کبھی ڈاکٹروں کی دکانوں پر جا کر دیکھا ہوگا، اس میں بچے کا نقشہ کیسا بنا ہوتا ہے، اس کا سر ٹانگوں میں دیا ہوتا ہے۔ اس حالت میں بیچارے نے ماں کے پیٹ کی ساری عمر گزاری، لیکن جب پیدا ہوا تو رو رہا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بہت اچھی چیز چھین
छीन ली गई, बस इतना ही जानता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कोई हुनर नहीं आता, आंखें खोलता नहीं, उस वक्त आंखें भी बंद होती हैं, थोड़ी थोड़ी खोलता है। देर के साथ चंद लम्हों के बाद बोलना नहीं आता, अपने साथ कपड़ा कोई नहीं लाया, बल्कि अल्लफ नंगा होता है, कोई चीज भी तो नहीं उसके पास, माँ के पेट से कुछ कमा के लाया हो। मालिक ने माँ के पेट में 5 महीने तक रो डालने के बाद तक रखा, कुल 9 महीने रखा। ना बाप को कुछ पता, ना माँ को कुछ पता, ना साहबजादे साहब को कुछ पता, लेकिन अल्लाह ताला ने करम फरमाई की जब पैदा हो गया, अब बोलना नहीं जानता, हिलना नहीं जानता, अब उसको सिर्फ एक काम आता है और वो है रोना। भूख लगे तो रोए, धूप लगे तो रोए, सर्दी लगे तो रोए, तकलीफ हो तो रोए। गर्ज ये कि बच्चे की तमाम हाजतें सिर्फ एक ही जरिए से पूरी होती हैं और वो है रोना। बच्चा जब रोता है तो माँ समझ लेती है कि इसको फलां चीज की जरूरत है। प्यारे दोस्तों, ये दौर भी गुजर गया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम रेंगने लगे, कुछ अरसे के बाद बोलने लगे, फिर मुख्तलिफ मरहले तय करते हुए हमारा बचपन भी गुजर गया। अब हमने जवानी की दहलीज पर कदम रखा। हदीसे पाक में आता है कि जवानी जुनून की एक शाख है। जवानी आई तो हमने समझा कि ना माँ बाप को अकल है और ना दूसरे लोगों को। दुनिया भर की अकल सिर्फ हमारे पास ही है और इतनी कि अपनी उस अकल के जरिए अल्लाह और उसके रसूल का भी मुकाबला करने लगे। ये दौर भी गुजर गया। जवानी पुख्ता हुई तो अकल भी पुख्ता हुई। 40 साल की उम्र को पहुँचे तो बुढ़ापा शुरू हो गया। अब चलते चलते बुढ़ापे की दहलीज पर पहुँच गए। रफ्ता रफ्ता ये हाल हो रहा है कि आंखें हैं मगर देखने का काम नहीं करती, कान हैं लेकिन सुनाई नहीं देता, टांगे हैं मगर बोझ नहीं उठाती, हाथ हैं मगर काम नहीं करते, मैदा है लेकिन हजम नहीं करता। बड़े मियाँ को कभी फलां तकलीफ है तो कभी फलां। मुअज़्ज़ज़ अहबाबे गिरामी, बुढ़ापा बहुत बड़ी नेमत है। बुढ़ापे में जवानी की सारी लज़्ज़तें छूट जाती हैं, लोग इससे परेशान होते हैं, लेकिन आरफीन कहते हैं कि बुढ़ापा परेशानी की चीज नहीं बल्कि नेमते कुबरा है, इसलिए कि दुनिया से बेरगबती और उसकी लज्जतों से एराज अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। हम ऐसे कहाँ थे कि खुद लज्जाते दुनिया को तरक करते। अल्लाह ताला ने एहसाने अजीम फरमाया कि हमसे अलाते लज्जत छीन कर हमें दुनिया की लज्जतों से बेरगबती का मजा चखा दिया। अब इसके बाद हम मौत की दहलीज पर खड़े हैं, कब्र में पांव लटकाए बैठे हैं। मरते ही हमसे दुनिया की सारी लज्जतें ही नहीं बल्कि खुद दुनिया ही छूट जाएगी। बुढ़ापा के जरिए अल्लाह ताला पहले ही इसकी मशक करा देता है, ये कि आदमी बूढ़ा होकर आखिरत की तैयारी शुरू कर देता है, क्योंकि जानता है कि अब चल चलाओ है, गुनाहों की मुआफी मांगता है, जो कुताहियां सरजद हो चुकी हैं उनकी तलाफी करता है। बुढ़ापे की बदौलत इन चीजों की तौफीक हो जाना एहसाने अजीम है। इसलिए आरफीन कहते हैं यानी बुढ़ापा मौत का कासद है, और जब कासद बुलावा लेकर आ जाए तो आदमी को चाहिए कि सब कुछ छोड़कर सफर की तैयारी करे। मुअज़्ज़ज़ अहबाबे गिरामी, यहाँ तक के मराहल तो हमने अपनी आंखों से देख लिए, लेकिन इसके बाद के जो मराहल हैं वो अभी हमारे सामने नहीं। उनमें सबसे पहले मौत का मरहला है, फिर कब्र का मरहला, फिर हशर का मरहला, फिर हिसाबो किताब का मरहला, फिर पुल सिरात से गुजरना है। इसके बाद हमारी आखिरी मंजिल आने वाली है, यानी जन्नत या दोज़ख। प्यारे दोस्तों, हमारी ये कमजोरी है कि जिस हालत में हम होते हैं इसके आगे
کی ہمیں سوچ ہی نہیں آتی۔ سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے، پہلے لوگ بھی مرے ہیں، ہم بھی مریں گے۔ تنبیہ کرنے والوں کے بقول دنیا کی ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن موت میں کوئی اختلاف نہیں۔ تمام مسلمان اور کافر اس بات پر متفق ہیں کہ آدمی مرے گا، لیکن اس میں پھر اختلاف ہوا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور یہ حق تعالی شانہ کی عنایت ہے، اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنے پیغامات دے کر بھیجا۔ دنیا کی یا آخرت کی کوئی خیر ایسی نہیں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہ فرمایا ہو، اور دنیا کا اور آخرت کا کوئی شر ایسا نہیں جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ڈرایا ہو۔ اور اس طرح ہم اللہ اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کو اختیار کر کے نہ صرف دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد آخرت کی تمام منازل کو آسانی سے طے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔